إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ تعالی نے ہر انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور مالک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جو عمر عطا فرمائی ہے، جیسے نعمت بڑی ہوا کرتی ہے اسی طرح اس نعمت کا کل قیامت والے دن سوال بھی بڑا ہوگا۔ مالک نے اعلان فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، قیامت کا دن آئے گا، دنیا میں جو بھی اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کا مالک تم سے سوال کریں گے کہ بتلاؤ میری نعمتوں کو کیسے استعمال کیا اور میری نعمتوں کو استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کیا یا نہ کیا۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن کے جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا انسان سے جو سوال ہوگا وہ انسان کی عمر کے متعلق ہی ہوگا۔ عن عمرہ فیما افنا، اے بندے تجھے میں نے عمر عطا کی، زندگی عطا کی، کتنی عطا کی جتنی مالک کو منظور تھا۔ اے بندے تجھے اتنی زندگی ملی، بتلا اپنی زندگی کو کہاں گزار کر کے آیا۔ یہ سوال ہو جانے کے بعد پھر ساتھ ہی عمر کے ایک خاص حصے کے متعلق انسان سے سوال ہوگا کہ تیری عمر میں ایک جوانی کا پیریڈ بھی آیا تھا، تیری عمر میں جوانی کے لمحات بھی آئے تھے۔ ان شبابہ فیما ابلا، بتلا اپنی جوانی کو کہاں بسر کر کے آیا۔
یہ بڑے ہی اہم سوال ہیں، جس میں سب سے پہلا سوال جو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے، انسان کی عمر کے متعلق ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان کو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس انسان کو اللہ تعالی 60 سال کی عمر عطا کر دے اور ان 60 سالوں میں وہ کائنات کے رب کو راضی نہ کر سکے، اللہ سے جنت کو حاصل نہ کر سکے، جہنم سے چھٹکارے کو حاصل نہ کر سکے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے کا کوئی بھی عذر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیا کہے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، میرے تک قرآن نہیں پہنچا، یا میرے تک حدیث نہیں پہنچی، یا میرے پاس علماء نہیں آئے، یا مجھے کوئی سمجھانے اور بتلانے والے نہیں آئے، کیا مجھے کسی نے درس نہیں دیا، یا مجھے کسی نے واعظ نہیں سنایا، مجھے کسی نے خطبہ نہیں سنایا، مجھے کسی نے تقریر کر کے پیغام نہیں پہنچایا، جو بھی عذر بیان کرے گا اس کا عذر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ 60 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں، ایک طویل زندگی ہے۔ 60 سال کی عمر ایک بڑی لمبی عمر ہے۔ فرمایا اگر تو ان 60 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا، اگر تجھے اتنے اور بھی دے دیے جائے تو یہی کر کے آئے گا جو اب کر کے آیا۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں کہہ رہا ہے، اے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، میں جا کر کے تیری عبادت کر کے آؤں گا، تجھے راضی کر کے آؤں گا، آئندہ کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ مالک کرام فرماتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا جو تجھے عمر عطا کی تھی یہ دین کو قبول کرنے میں، قبول حق کے لیے، کیا یہ کافی نہیں تھی؟ وجاءکم نذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، وہ کون تھے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ میں اپنے نبی کو بھیجا جو آپ کو قیامت کے آنے والے جو عذابات ہیں ان سے ڈراتے بھی ہیں اور جنت کی خوشخبریاں سناتے بھی ہیں۔ اللہ نے عمر عطا کی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے دین بھی عطا کیا اور سمجھانے کے لیے نبی رحمت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا عظیم انعام اور اپنا احسان بھی فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پہ احسان فرمایا۔ اگر ہمارے پاس دین نہ آتا، ہمارے پاس شریعت نہ ہوتی، ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، ہمارے پاس نبی پاک کی حدیث نہ پہنچتی، تو پھر قبول حق کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، تعلق بھی دین کے لیے ہمارے پاس عمریں یوں بھی ہوتی، اللہ کی قسم وہ بھی کم پڑ جاتی، 1000 سال عمر بھی ہوتی وہ بھی کم پڑ جاتی، کیونکہ تلاش بھی خود کرنا ہے اور پھر اسے حاصل بھی کرنا ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ سے جنت کو حاصل بھی کرنا ہے۔ لیکن جہاں ہمیں عمر مختصر عطا کی گئی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریق، رستہ اور جنت پہ جانے والے رستے بھی بتلا دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کی اوسطاً جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس سے اوپر بڑے ہی کم لوگ ہیں جو 70 سے اوپر جایا کرتے ہیں۔ یہ اوسطاً عمر بتلائی، وگرنہ یہ تو میرے اللہ کے علم میں ہے، کوئی 70 سال، کوئی 80،
کوئی 90 اور 100 سال کی عمر تک بھی زندہ رہ کر کے آگے پھر موت کے جام کو نوش کرتا ہے، یا پھر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بندہ لمبی امید لگا کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میری عمر 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، پھر مجھے موت کا پیغام آئے گا، لیکن 50 سال، 40 اور 30، 20، 10 سال میں بھی بندہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسے بھی ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی دنیا میں آتے ہی نہیں، ماں کے پیٹ میں ہی ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق بھی لکھ دیا، ہر انسان کی عمر بھی لکھ دی۔ بندہ دنیا میں جائے گا اتنی عمر پائے گا، بندہ دنیا میں جائے گا اتنا رزق کھائے گا، لیکن جو ہمیں عمر مل گئی اس کی اوسطن عمر 60 سے 70 سال ہے، جو حضور نے اپنی امت کی بتلائی، اور یہ دین کو قبول کرنے کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے بڑی ہی کافی عمر ہے۔ اللہ کی قسم، دین تو ایک ایسی عظیم نعمت ہے، بندہ ساری عمر تو کیا، جب اللہ ہدایت دے دے اس کے بعد چند لمحے اس دین کے ساتھ تعلق قائم کر لے اور اسی تعلق پہ ہی وہ دنیا سے چلا جائے، اللہ تعالی دین سے کتنے ہی رکھے ہوئے تعلق کی برکت سے اس بندے کو معاف بھی کر دیں گے اور اس بندے کو جنت عطا بھی کر دیں گے۔ ہمیں عمر تو تھوڑی ملی پہلی امتوں کے مقابلے میں، لیکن نبی علیہ السلام ہمیں حق کی راہ بتلا گے، نجات کے نسخے بتلا گے، حق کے راستے بتلا گے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ امت تو تھوڑی ملی، لیکن نبی علیہ السلام رستہ ہمیں واضح بتلا گے۔ اے لوگوں، کہیں اس تھوڑی عمر میں اس رستے سے بھٹک نہ جانا، کہیں غافل نہ ہو جانا۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، فرمایا میں تمہیں ایک واضح روشن دین دے کے جا رہا ہوں، اتنا روشن دین، اس کی راتیں بھی ایسی ہے جیسے دن کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ جیسے دن کی روشنی میں کوئی بھی چیز انسان سے پوشیدہ نہیں ہوتی، اسی طرح شریعت کا کوئی بھی مسئلہ حضور اپنی امت سے پوشیدہ چھوڑ کر کے نہیں گئے۔ صرف ہمیں اپنی غفلت کو ختم کرنا ہوگا، اور زندگی کے یہ جو قیمتی لمحات ہیں ہمیں ان کی قدر کرنا ہوگی، اپنی عمر کی قدر کرنا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہوگی۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دے اور عمر کا جتنا بھی حصہ باقی ہو وہ سارے کا سارا انسان اللہ کے دین کے لیے گزار دے، تعلق بھی دین سے گزار دے، اللہ کی قسم انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک آنے والا آیا، اونٹنی پہ سوار ہو کر کے آیا، اور اتنی تیزی سے آیا جیسے یہ بڑی ہی جلدی میں ہے۔ اسے جلدی کیا ہے؟ یہ اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کا نسخہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ اپنی نجات کا حضور نبی کریم سے نسخہ اور طریقہ اور رستہ جاننا چاہتا ہے۔ حضور کے پاس آیا، فرمایا بتلا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگا جگہ کا نام نہیں بتلایا، میں اپنے مال کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔
اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ فرمایا یہ سب کچھ تو نے کیوں چھوڑا؟ کہنے لگا اريد الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ پہ ایمان لانے کے لیے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے، آپ سے نجات اور نجات کا نسخہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے ایسے اعمال بتلا دے، اذا عملتہ دخلت الجنہ، جب میں وہ اعمال کر لوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے کلمہ اسلام بتلایا، اللہ کی توحید کا بتلایا، اپنی رسالت کا اسے درس دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے نماز کا بتلایا، روزے کا بتلایا، حج اور زکات کا بتلایا۔ جب ارکان اسلام حضور نے اسے بتلا دیے، اب یہ فوراً وہاں پہ رکتا نہیں، بیٹھتا نہیں، بلکہ دل میں ایک اور فکر پیدا ہو گئی کہ جو مجھے پتا چل گیا جا کر کے میں اپنی قوم کو بھی بتلا دوں۔ کیسے عظیم لوگ تھے جو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کیا کرتے تھے۔ ہم جو جمعہ پڑھتے ہیں، ہم جو تقریریں سنتے ہیں، ہم جو واعظ سنتے ہیں، ہم جو بیانات سنتے ہیں، میرے بھائیوں انہیں اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولادوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا اللہ کی قسم ہماری نمازیں بھی کام نہیں آئیں گی، ہمارے صدقات خیرات روزے حج زکاتیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ہماری اولاد کی بے عملی ہمیں اعمال کے ذخیرہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ یہ کہنے لگا اب میں چلتا ہوں، جا کر کے اپنی قوم کو بتلاتا ہوں، کلمہ اسلام پڑھیے، نماز روزہ حج زکات کا درس دیتا ہوں۔ یہ سواری پہ سوار ہوا، جب سواری پہ سوار ہوا تھوڑا سا آگے گیا، سواری کا پاؤں کسی جگہ پہ اٹکا، یہ گردن کے بل زمین پہ گرا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ جائیے اسے اٹھائیے، لیکن صحابہ کرام کے جانے سے پہلے ہی اس کی روح پرواز کر چکی ہے، یہ بندہ فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس لائیے، حضور کے پاس اٹھا کر کے لایا گیا۔ حضور نے اسے اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد اپنا چہرہ مبارک حضور نے اس کے چہرے کے قریب کیا اور فوراً ہی حضور نے اپنے چہرے کو ہٹا لیا۔ حضرات صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ جانتے ہیں میں نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے فرشتے اترے جو آ کر کے اس کے منہ میں جنت کے پھل داخل کر رہے تھے، اسے جنت کے میوے کھلا رہے تھے۔ جب میں نے دیکھا یہ جنت کے میوے کھا رہا ہے تو میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے کہ دین کو حاصل کرنے کے لیے بھوک کو برداشت کر کے آیا، پیاس کو برداشت کر کے آیا، اور ادھر سے روح نکلی، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے پھل اور جنت کے میوے عطا کر دیے ہیں۔ حضرات گرامی اس کا دین پہ عمل کرنے کا زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ پورا ایک دن بھی نہیں، پورا ایک گھنٹہ بھی نہیں، صرف چند لمحات، اور ان لمحات میں اس کا فیصلہ کرنا کہ جو زندگی گزر گئی وہ تو گزر گئی، آج کے بعد میں جو زندگی بسر کروں گا وہ اللہ کے دین کے اوپر کروں گا، اللہ کے دین پہ عمل کر کے میں زندگی بسر کروں گا۔
نتیجہ کیا نکلا؟ حضور نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ اس بات پہ جنت ملی، چند لمحات اس کے دین پہ گزرے تھے، اللہ نے جنت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی اس کی زندگی میں نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں آیا، حج کرنے کا وقت بھی نہیں آیا، زکات دینے کا وقت بھی نہیں آیا، کوئی نیکی کرنے کا ابھی موقع ہی نہیں ملا، صرف چند لمحات دین پہ عمل کیا، اللہ نے جنت عطا کر دی جو ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کا ایک ایک لمحہ دین پہ گزارے۔ خود اندازہ لگائیں ایسے بندے کا جنت میں کتنا بلند مقام ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 4 سال انہیں حضور کی رفاقت نصیب ہوئی۔ 4 سال کے بعد حضرت معاذ ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہوئے، ان 4 سالوں میں دین پہ چلنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، تعلق باللہ، تعلق بالدین اتنا مضبوط ہو گیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذا العبد الصالح تحرک له العرش، یہ اتنا صالح انسان آج اس دنیا سے گیا ہے کہ اس کی موت پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ یہ وہ انسان آج دنیا سے گیا کہ جس کے جانے سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ وفتحت له الابواب السماء، اور یہ وہ عظیم انسان اس دنیا سے گیا ہے کہ جس کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، دروازے کھل گئے، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ وشہد له 70 الف ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازے میں جبریل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتوں کو نازل کیا جو حضرت سعد کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اترے تھے۔ کتنے عظیم انسان، کتنا عرصہ پایا؟ 4 سال۔ 4 سال کی زندگی میں کیسا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، کیسا اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ قائم ہو گیا، کیسا دین پہ چلے، کیسی نمازیں پڑھی، کیسے اعمال کیے جو کائنات کے رب کو اتنے پسند آگے کہ ان کی موت پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، 70,000 فرشتے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بھی اترے۔ اور جب دفن کر کے حضور واپس آئے، حضور کو بتلایا گیا اللہ کے رسول سعد کی جو ماں ہے وہ ان کی یاد میں بڑے آنسو بہاتی ہے، ان کی یاد میں بڑا رویا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول وہ بڑی پریشان ہے۔ حضور کو پتا چلا، سعد کی ماں کو بلایا، کہا بی بی تو کیوں غم کرتی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے تیرا بیٹا تجھ سے جدا ہو گیا، لیکن تجھے اس بات پہ خوش ہو جانا چاہیے، سعد وہ عظیم انسان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا رب اتنے غصے میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا، اللہ کا غضب ایسا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ آج ڈر رہے ہوں گے، ربی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا لیکن تیرا بیٹا وہ خوش نصیب انسان ہے جسے قیامت والے دن دیکھ کر کے کائنات کا رب سب سے پہلے اس بندے پہ ہنسے گا۔ کس پہ؟ حضرت سعد پہ۔ کیوں؟ سعد کا اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق قائم ہو گیا، 4 سال کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، 4 سال کا تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، 4 سال کا تعلق ہے دین کے ساتھ، 4 سال کے تعلق نے اتنا مضبوط کر دیا
اتنا عظیم کر دیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، فرشتے بھی جنازے کے لیے آ گئے، اور کائنات کا رب قیامت والے دن اسے دیکھ کے ہنسے گا۔ حضور نے فرمایا جسے دیکھ کے کائنات کا رب مسکرا جائے اس بندے پہ جہنم کی آگ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، 4 سال کے تعلق نے اتنا عظیم بنا دیا۔ آج ہماری زندگی، ہمارے شب و روز غفلت میں گزر رہے ہیں۔ 40 سال ہماری زندگی کے گزر گئے، 50 سال ہماری زندگی کے گزر گئے، 60 سال ہماری زندگی کے گزر گئے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے دین کے قریب ہونے کی بجائے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، انسان کی شکل و صورت جیسی بھی ہو، اللہ تعالیٰ عمر کی طرف نہیں دیکھتے، شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتے، مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتے، رب بندے کے دل کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق دل کا میرے ساتھ ہے یا نہیں، اس کے دل میں دین ہے یا نہیں، اس کا تعلق میرے دین سے جڑا ہے یا نہیں۔ اللہ کی قسم، شکل و صورت کا خوبصورت انسان ہو، دین پہ نہ چلتا ہو، ایک ذرہ بھی اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں، لیکن شکل کا کالا کیوں نہ ہو، چہرے کا کوچا کیوں نہ ہو، اگر دین پہ چلنے والا ہے، عمر کے کس حصے میں ہے، غریبی والی زندگی بسر کرنے والا ہے، دین سے تعلق قائم ہو گیا، اللہ کے ہاں بندے کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے، قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ شمائل ترمذی میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں حضور کا ایک غلام تھا، اس کا نام ظاہر تھا، حضور سے پیار کرنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، رنگ کا کالا تھا، اس کا چہرہ تو اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے حضور کی محبت، دین پہ چلنے والا، دین پہ عمل کرنے والا۔ یہ جب دیہات سے آتا، حضور کے لیے کوئی دیہات کا تحفہ لے جاتا، یہ تو اس کے لیے سعادت تھی کہ حضور اس کا تحفہ قبول کرتے۔ اس سے بڑی سعادت آپ کو بتلاؤں، اللہ کی قسم یہ دنیا کا بڑا خوش نصیب انسان تھا، حضور مدینے سے کوئی تحفہ لے کے اس کے گاؤں میں اس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضور اس کی ملاقات کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے گاؤں میں خرید و فروخت کر رہا ہے، سامان بیچ رہا ہے، اچانک حضور نے پیچھے سے جا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں اسے لپیٹ لیا، اور جب لپیٹا وقتی تو اسے غصہ چڑھا کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، محنت مزدوری کر رہا ہوں، یہ کون ہے جو ہم پہ عائل ہو گیا، جس نے رکاوٹ ڈال دی۔ لیکن جب اس نے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ دیکھ کے فوراً پہچان گیا اور دل میں خیال کیا کاش یہ لمحات طویل ہو جائیں، کاش یہ وقت لمبا ہو جائے کہ کائنات کے سردار کے بازو ہو اور مجھے لپیٹا ہو، کہا اللہ کے رسول آپ اور میری یہ قسمت، آپ نے مجھے اپنے بازوؤں میں لپیٹ لیا۔ فرمایا ہاں صاحب میں ہوں۔ اب لوگ بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، محبتوں کے انداز، محبتوں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے انداز میں فرمایا من یشتری منی ھذا العبد، کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خریدے؟ اب یہ غلام تو نہیں تھا، حقیقت میں تو آزاد تھا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا حضور میں کوئی غلام ہوں، کہنے لگا حضور مجھے کون خریدے گا، نہ میری رنگت سفید اور نہ ہی میرا چہرہ اتنا خوبصورت، کوئی آپ کو مہنگے داموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری قیمت دے کر کے
مجھے مہنگے داموں میں خرید لے۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ سَمِينَ، اے ظاہر تو کہتا ہے کہ میری قدر نہیں، میری قیمت نہیں، مجھے کوئی مہنگے داموں خریدے گا نہیں۔ یہ تو دنیا کے لوگوں کے سامنے ہے، لیکن تیرا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، اللہ کے ہاں قدر کیا ہے، اللہ کے ہاں تیری قدر و منزلت کیا ہے؟ اللہ کے ہاں وَلَكِنَّ عِنْدَ اللَّهِ سَمِينَ، اے میرے ظاہر اللہ کے ہاں تو بڑا ہی قیمتی ہے، کیونکہ تیرا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، تیرا تعلق حضور کے ساتھ ہے، اور تیرا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے۔ اللہ کے دین سے تعلق قائم کرنے والا انسان شکل کا خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاتھ قیمتی بن جایا کرتا ہے۔ میں جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جوانوں اپنی جوانی کو قیمتی بنا لو، جوانی کے لمحات کو قیمتی بنا لو۔ جوانی گلیوں میں پھرنے کا نام نہیں، جوانی گلیوں میں وقت ضائع کرنے کا نام نہیں، جوانی موبائل پہ وقت ضائع کرنے کا نام نہیں، جوانی لوگوں کی عزتوں کو برباد کرنے کا نام نہیں، جوانی فلمیں دیکھنے کا نام نہیں، جوانی گالیاں نکالنے کا نام نہیں، جوانی گانے سننے کا نام نہیں۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، یہ عمر جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، عمر میں پھر جو جوانی ملی، اللہ کی قسم یہ بڑے ہی قیمتی لمحات ہیں۔ ان کی قیمت کا پتہ اس وقت چلے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج انسان کے بالکل قریب ہوگا اور اس کی حدت ہوگی، شدت ہوگی جو انسان سے برداشت نہیں ہوگی، 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ اور مجھے یاد آئے امام عثمی رحمہ اللہ جو مکہ مکرمہ میں تھے، اچانک رمضان کا مہینہ اس کی آمد تھی، انہوں نے کہا کہ مکے میں گرمی ہے، میں رمضان کا مہینہ طائف میں جا کر کے گزاروں گا، وہاں پہ ٹھنڈک ہے اور ٹھنڈ میں روزے رکھوں گا۔ جب طائف میں گئے وہاں پہ دیکھا ایک عربی بندہ، ایک دیہاتی بدو بندہ، وہ سفر کر رہا ہے اور طائف سے گزرتا ہوا مکے کی طرف جا رہا ہے۔ امام عثمی رحمہ اللہ پوچھتے ہیں بتلا تو مکے کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں مکے میں جا کر کے رمضان گزاروں گا، رمضان کے روزے مکے میں رکھوں گا۔ کہنے لگے مکے میں تو گرمی ہے، اس گرمی سے بچنے کے لیے میں مکے سے طائف میں آیا۔ کہا اے عثمی آپ تو اس گرمی سے بچنے کے لیے مکے سے طائف میں آئے ہیں کہ میں ٹھنڈک میں روزے رکھوں گا، لیکن میں قیامت والے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے مکے جا رہا ہوں۔ مکے کی گرمی کوئی گرمی نہیں ہے، وہاں پہ روزے رکھوں گا، امید کرتا ہوں اللہ مجھے حشر کی گرمی سے محفوظ فرما دیں گے۔ کیسے عظیم لوگ تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا اور لوگ سایہ تلاش کرتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں جوانوں دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے۔ اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، اس کی آپ کو بھی ضرورت ہے۔ آج کروڑوں میل دور سورج، اس کی حدت شدت گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا خود اندازہ لگائیں اس کی گرمی ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ لیکن ان لمحات میں فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کر دیں گے۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے، اس جوانی کے لمحات کی قدر کیجئے۔ یہ جوانی، یہ زندگی، یہ عمر کے حصے، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، اور جتنی بھی اللہ نے زندگی عطا کی ہے اس کی قدر کیجئے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت،
حج کرتے ہیں اللہ کی عبادت، عمرہ کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت، زکات دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت، لیکن حقیقت عبادت کیا ہے؟ ہمارے جسم کا ایک ایک انگ اللہ کا مطیع بن جائے، آنکھیں کھلے اللہ کے لیے، کان سنے اللہ کے لیے، زبان حرکت میں آئے اللہ کے لیے، ہاتھ چلے اللہ کے لیے، پاؤں حرکت میں آئے اللہ کے لیے۔ کہاں یاد آئے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کے پاؤں میں تکلیف تھی، ٹانگ میں زہر پھیل گیا، طبیبوں نے کہا ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا، ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، جب کاٹا گیا کہنے لگے میری ٹانگ کٹ گئی ہے، ہاں کٹ گئی ہے، اور میں میرے پاس لے کر کے آؤ، پاس لے کر کے آئے، اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو اپنی گود میں رکھ کر کے کہنے لگے اے میرے پاؤں آج تم اس سے جدا ہو گیا، اب تیری میری ملاقات قیامت والے دن تب ہوگی جب تجھے گواہی کے لیے بلایا جائے گا کہ بتلا تو دنیا میں چل کر کے کہاں کہاں جاتا رہا۔ اے میرے پاؤں قیامت والے دن اس بات کی گواہی ضرور دینا میں تجھ پہ چل کے کبھی بھی کسی غلط رستے پہ نہیں گیا، تجھ پہ چل کر کے کبھی بھی نافرمانی والے رستے پہ نہیں گیا، قیامت والے دن میری یہ گواہی دینا۔ میرے بھائیوں کیا ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے؟ کیا ہماری زبان بھی ہمارے حق میں گواہی دے گی؟ نہ غیبت چھوڑتے ہیں، نہ چغلی چھوڑتے ہیں، نہ جھوٹی قسم چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی کا گلہ کرنا چھوڑتے ہیں۔ ہماری زبان سے بیگانے تو بیگانے اپنے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور کیا ہماری نظریں محفوظ ہیں؟ الف سے لے کر کے یہ تک کون سا گناہ ہے جو ہمارے موبائلوں میں موجود نہیں؟ رات کی تاریکیوں میں گھر والوں سے چھپ چھپ کے ہم گناہ کرتے ہیں۔ سب سے چھپ جاؤ گے کائنات کے رب سے کیسے چھپو گے؟ حضرات گرامی یہ جوانی کے لمحات نبی علیہ السلام نے فرمایا جوانی میں بندہ عبادت کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ یہ بال اس کے کیوں سفید ہوئے؟ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ نوجوان تھا تب بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا، آج جوان ہو گیا تب بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور پھر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے پھر بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے کالے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نور یوم القیامہ، جو بندہ جوان تھا جوانی میں عبادتیں کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے کی طرف آ گیا، اور بوڑھا ہوتے ہوئے جب اس کے بال سفید ہوئے، فرمایا اس کا بال سفید ہو گیا، داڑھی کا سر کا بال سفید ہو گیا، ہوا کیوں؟ اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ فرمایا اس کا یہ سفید بال اسے قیامت والے دن روشنی کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، اس کے لیے یہ نور بن جائے گا، روشنی بن جائے گا، موت کے وقت بھی نور، قبر میں بھی نور، پل صراط پہ بھی نور، حساب کتاب کے وقت بھی نور، جنت میں جانے تک اس بندے کے لیے نور ہی نور، روشنی ہی روشنی بن جائے گا۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا من شاب شیبۃ فی الاسلام، جو جوانی میں عبادت کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا، اور بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی سفید ہو گئے، آتا اللہ لکل شیبۃ حسنہ، اللہ تعالی اس بندے کو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا کریں گے، اور یہ نیکی کوئی معمولی نیکی نہیں، بندہ ایک عام نیکی کرتا ہے جسے معمولی سمجھ کے نیکی کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک بندے کو میں نے جنت میں دیکھا، جنت میں خوشیاں منا رہا تھا، اسے جنت کی سبب ملی کہ رستے میں اس نے ایک تکلیف دہ چیز کو دیکھا، ہٹا دیا، اللہ نے اس کے بدلے اسے جنت دے دی۔ یہ بندے نے اچانک نیکی کی، لیکن وہ نیکی جو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، اس نیکی کا اجر کائنات کے رب کے ہاں
کتنا زیادہ ہوگا. جوانی میں عبادت کرنے والا اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے. اور پھر جوانی میں عبادت کرتا کرتا پورا ہو گیا, آج بال سفید ہو گئے, ایک ایک بال کے بدلے اللہ نے نور بھی عطا کر دیا, اللہ نے نیکیاں بھی عطا کر دی. حضرات گرامی, جہاں پہ بڑھاپے میں عبادت کرنے کا ثواب ہے, جوانی میں عبادت کرنے کا ثواب ہے, جوانی میں عبادت کرتے کرتے یہ بندہ بوڑھا ہو گیا, آج بڑھاپے میں نیکیاں کر رہا ہے, اس بندے کو ثواب مل رہا ہے. وہاں اگر بڑھاپے میں بندہ گناہ کرے, اللہ کی قسم اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے. آج بندہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جا رہا ہے ویسے دین سے دور, دین سے غافل ہوتا جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, جوان تو یہ امید لگا کر کے بیٹھے ہیں بوڑھے ہوں گے تو توبہ کر لیں گے. بوڑھے کیا امید لگا کر کے بیٹھے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے جیسے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے ویسے ویسے دو چیزوں کی ہرس زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بندہ مال کی ہرس کرتا ہے, دیکھتے نہیں ہیں جوان ہیں ان کے دائیں پاکٹ میں بھی پیسے, بائیں میں بھی پیسے, جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اب دکان پہ کھڑا پہلے جیب میں سے شاپر نکالتا ہے, پھر شاپر سے ربڑ اتارتا ہے, پھر شاپر کو کھولتا ہے, پھر پیسے گنتا ہے, گن کے پھر ایک پرانا سا نوٹ نکال کر کے دکاندار کو دیتا ہے. یہ مال کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. فرمایا ایک تو مال کی محبت بڑھتی ہے, دوسرا بندے کو یہ لگتا ہے کہ میری عمر ابھی اور لمبی ہے, ابھی میں نے اور عمر پانی ہے. لیکن فرمایا اس کی عمر اسے کب فائدہ دے گی؟ اس بندے کے لیے بشارت ہے جس کی عمر لمبی ہو, وَحَسُنَ عَمَلُهُ, اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں. بڑھاپے میں نیکیاں کرنے والا انسان اللہ کے ہاں بڑا ہی عظیم انسان ہوتا ہے. فرمایا ایسا نیک صالح انسان اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دے, اللہ کو خالی لٹاتے ہوئے ویسے ہی شرم محسوس ہوتی ہے. لیکن ایسا بندہ اگر گناہ کرے, آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. قیامت کا دن ہوگا, تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کلام بھی نہیں کریں گے, جن کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے, اور جنہیں اللہ پاک بھی نہیں کریں گے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے. ان تینوں میں سے ایک بندہ, فرمایا بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا پھر بھی بدکاریوں کو نہیں چھوڑتا. بڑھاپے میں پہنچ گیا گالیاں بھی ویسے نکال رہا ہے, بڑھاپے میں پہنچ گیا جھوٹ بھی ویسے بول رہا ہے, بڑھاپے میں پہنچ گیا چغلی اور غیبت بھی ویسے کر رہا ہے, بڑھاپے میں پہنچ گیا بدکاریاں, نظروں کو گندا جوانی کی طرح کر رہا ہے. اور میں جیسی اس کی جوانی گندی ویسا اس کا بڑھاپا گندا, جیسا اس کا بڑھاپا گندا ویسی ہی اس کی آخرت اللہ نے برباد کر دی. میرے بھائیوں, عمر کا کوئی بھی حصہ ہو, بچپن ہو, نوجوانی ہو, جوانی ہو, ادھیڑ عمر ہو, بڑھاپا ہو, ایک ایک لمحے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. خصوصاً ایسے لوگ جو بوڑھے تو ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ان کے لیے پیغام ہے, آئیے اللہ کی طرف آئیے. زندگی کا ایک لمحہ اگر بندہ دین پہ چلے اور اسی لمحے کے بعد فوت ہو جائے, پچھلی زندگی کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالاسلام فرمائے, خاتمہ بالایمان فرمائے. دنیا کی رنگینیوں سے اللہ ہمیں بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.